والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی اور درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلے ہفتہ ہم لوگ الحمدللہ سورہ آل عمران شروع کر چکے تھے اور ایک رکوع ہو چکا تھا۔ ہم نے اس سورت کے بارے میں بتلایا تھا نزول کے اعتبار سے سن 3 ہجری میں یہ سورت غزوہ احد کے بعد نازل ہونا شروع ہوئی ہے۔ آج انشاءاللہ دوسرے رکوع کو پڑھنا ہے۔ پارہ شروع آپ لوگ کھول لیجئے گا، شروع کرتے ہیں اب۔ فرمایا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ ویسے تو سورہ آل عمران زیادہ تر 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، اور غزوہ احد سے پہلے اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے غزوہ بدر، اور ہم نے بتلا دیا تھا کہ غزوہ کس کو کہتے ہیں۔ غزوہ کہتے ہیں جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، وہ جنگ کیا کہلاتا ہے؟ غزوہ۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے غزوہ بدر۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون ہے؟ غزوہ بدر۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، اور یہ اس میں شریک ہونے والوں کے لیے، جو بھی اس میں شریک ہوئے ہیں، غزوہ بدر اسلام کے اعتبار سے بڑی اہمیت کے قابل ہے، اور جتنے صحابہ اس جنگ میں شریک ہوئے اللہ نے ان کو خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ غزوہ بدر میں کتنے صحابہ تھے؟ 313، اور کفار 1000 کے قریب تھے۔ غزوہ بدر کب پیش آیا؟ 2 ہجری میں۔ جب تک اس کو واقعہ کو نہیں سمجھیں گے یہ آیت جو ہے آگے سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ تو اسلام اور کفر کا پہلی لڑائی کون ہے؟ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ 313 صحابہ تھے، اور 1000 کا لشکر کفار مکہ کا تھا۔ مکہ والوں نے بالکل یہ تہیا کر لیا تھا، اور بڑے آن بان شان سے چلے تھے وہ لوگ مکہ سے، اور ساتھ میں ڈھول تماشا لے کر کہ آج اسلام کو مٹا کر ختم کر دیا جائے گا۔ لہذا وہ آئے، اور مدینہ سے پہلے ایک میدان ہے، ایک کنواں ہے اصل میں، بدر، وہاں پر ڈیرا ڈالا۔ صحابہ بھی گئے وہیں پر۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ غزوہ بدر اسلام کے اعتبار سے بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ جو لوگ اس میں شریک ہوئے اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا ہے ان لوگوں کو۔ بہرحال مقابلہ شروع ہوا، اور اس رات میں جس صبح لڑائی ہونے والی تھی، اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا فرمائی ہے کہ اپنی زندگی میں اس طرح کبھی دعا نہیں کی، اور زندگی کا سب سے لمبا سجدہ عطا فرمایا ہے اسی رات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے کیا ماحول ہوگا۔ ایک طرف 313 صحابہ ہیں جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا تھا؟ 8 تلوار، 313 لوگ، اور 70 کے قریب اونٹ، اسی طرح کچھ گھوڑے، بہت کم۔ اور ادھر جو کفار کا لشکر تھا، ادھر کیا تھا؟ 1000 کے قریب وہ لوگ تھے، اور بالکل ساز و سامان کے ساتھ لیس تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو کھڑا کیا اس رات، اللہ کے رسول نے دعا کی اللہ سے، اور اس قدر دعا کیا ہے، اس طرح دعا کیا ہے کہ آخر میں کیا کہا، اے اللہ اگر یہ لوگ صبح جو 313 ہیں اگر یہ ختم ہو گئے میدان جنگ میں تو قیامت تک اس روئے زمین پر تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہم آخری رسول ہیں اور 15 سال کا ہمارا یہ محنت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 13 سال اللہ کے رسول نبی بنانے کے بعد محنت کیے ہیں مکہ میں، اس کے بعد 2 سال مدینہ میں، تب 313 لوگ ایمان لائے، اور 313 کل کے کل جمع پونجی ہے، 15 سال کی محنت ہے اللہ کے رسول کی، بڑی زبردست دعا کی ہے۔ یہاں تک جب حضور دعا کر رہے تھے تو آپ کے دروازے پر، یعنی جو خیمہ لگتا ہے اس خیمہ کے جو دروازے پر کھڑے تھے حضرت ابو بکر صدیق، انہوں نے کیا کہا، اللہ کے رسول حسبک حسبک، بس کیجئے، اب اس سے زیادہ دعا مت کیجئے، روئیے نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے وہ دل کی گہرائی سے دعا مانگا اور ایک چیلنج کے انداز میں کہا تھا، کیا، اے اللہ اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تو قیامت تک تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا اس روئے زمین پر۔ بہرحال اللہ نے مدد کی اور مسلمانوں کو کھلم کھلا جیت نصیب ہوئی، کھلم کھلا۔ جب مسلمان جیت کر واپس آ رہے تھے اور کفار کے بڑے بڑے سورما اس جنگ میں مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، امیہ ابن خلف مارا گیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے اس جنگ میں، مسلمان میں سے 14 شہید ہوئے بس۔ بہرحال اللہ نے مدد کی اور مسلمانوں کو جیت نصیب ہوئی۔ جب مسلمان واپس آ رہے تھے تب مسلمانوں کا کیا تھا، جذبہ بہت اونچا تھا اور مرال جو تھا بہت اوپر۔ اس وقت غالباً یہودیوں کے طرف سے یہ بولا گیا جس کے جواب میں آیت نازل ہوئی۔ کیا بولا گیا تھا؟ ان لوگوں نے کیا کہا، ابھی تم لوگ قریش مکہ کے کچھ چند نوجوانوں سے یا ناتجربہ کار لوگوں سے تم لوگوں کا مقابلہ ہوا، جو تم لوگ جیت گئے تب اتنا اچھل رہے ہو، اگر ہم سے مقابلہ ہوگا تو ہم تمہیں بتلا دیں گے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، کب؟ غزوہ بدر کے بعد۔ ہم نے پورا پیچھے کا نقشہ بیان کرنے کی کوشش کی، اب اس آیت کو سمجھیے۔ کیا کہا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کے اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں، واولئک هم وقود النار، وہی ہیں ایندھن والے، وہی بنیں گے دوزخ کے ایندھن۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ جو مسلمان جیت کر آتے ہیں غزوہ بدر میں سے، ان کا کیا تھا، مراد بہت اوپر تھا، ہائی تھا۔ تو یہودیوں کے طرف سے بات آئی تھی کہ تم اتنا ابھی خوش مت ہو، یہ تو ان لوگوں سے مقابلہ ہوا تھا، اگر ہم سے مقابلہ ہوگا تو ہم بتلا دیں گے۔ اس کے جواب میں کیا کہا اللہ نے، بلکہ جو لوگ کفر کیے ہیں تمام کے تمام جمع ہو جائیں اور ان کی مال اور اولاد کوئی بھی فائدہ ان کو نہیں دے سکتی، نہیں بچا سکتی اللہ کے مقابلے میں، اور یہی لوگ دوزخ کے کیا بنیں گے، ایندھن بنیں گے۔ آگے فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، کہا تمہاری کیا مجال ہے، تم اس حیثیت کے نہیں ہو، بلکہ پیچھے جاؤ اور فرعون کا زمانہ یاد کرو۔ فرعون کے پاس کیا تھا، بڑا لاؤ لشکر تھا، بڑی فوج تھی، وہ جب نہیں ٹک پایا تو تمہاری کیا مجال ہے، تم اللہ کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہو۔ وہی کہا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ فرعون والوں کا اور ان سے پہلے جو تھے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فأخذهم اللہ بذنوبہم، پھر پکڑا ان کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ عذاب دینے میں کیا ہے، بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے۔ آگے کہا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ تم ضرور مغلوب ہوگے اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ کیا کہا، اب دیکھیے اس وقت نقشہ کیا تھا، اسلام کس پرسان حال میں ہوگا۔ پورے عرب کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ کو مٹا دیں، اور مدینہ میں کتنے لوگ مسلمان تھے، بدر میں 313، احد میں 700، یعنی اسلام کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔
اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، کیا؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ضرور بھی ضرور مغلوب ہوگے، تم ہارو گے اور تم ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور بہت بری ٹھکانہ ہے۔ آگے کہا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، ایک فوج جو لڑ رہی تھی اللہ کی راہ میں اور دوسری فوج کافروں کی، یرونہم مثلہم رأی العین، دیکھتے ہیں ان کو اپنے سے دو چند صریح آنکھوں سے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد جس کو چاہے، اللہ مدد دیتا ہے جس کو چاہے۔ بلکہ اس کو پہلے سمجھیے، کیا کہا کہ تمہارے سامنے یہ نمونہ گزر چکا ہے دو فوجوں کا، دو فوج کون؟ وہی بدر کا پھر بات آئی۔ بدر میں دو لشکر، یعنی ایک مسلمانوں کا لشکر جو غالباً کیا تھا 313 پر، اور سامنے کا لشکر 1000 کا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو کیا دیا؟ جیت۔ تو کہا تمہارے سامنے ایک نمونہ گزر چکا ہے دو لشکروں کا، ایک اللہ کے لیے لڑ رہی تھی اور ایک کافروں کا لشکر۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے اپنے سامنے والے کو دو چند، اس کا کیا مطلب؟ اللہ نے ایسا کوئی نظام بیٹھا دیا تھا، غالباً تو دیکھنے میں کیا تھا، مسلمان 313 تھے اور ڈبل نہیں تگنا سامنے والی فوج تھی، لیکن اللہ نے ایسا روب جما دیا تھا کہ کفار کو نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی لشکر۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے یا کوئی اس طرح مدد کا نظام بیٹھایا اور کہا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو۔ غزوہ بدر ہم نے بتلایا اسلام کا سب سے بڑا معرکہ ہے اور سب سے بڑی اہم جنگ ہے۔ جو بھی اس لوگ 313 لوگ شریک ہوئے تھے اس بدر میں، ان کا بڑا مقام ہے۔ ایسے تو صحابہ کا مقام سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، لیکن صحابہ میں سے بھی جو 313 تھے جو بدری صحابی تھے، ان کا مقام سب سے زیادہ بڑھا ہوا تھا اور اللہ نے ان کو خاص فضیلت دی تھی۔ آگے جو آیت آ رہی ہے بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، اور انسان کے فطرت کو بیان کیا ہے اس میں۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، توجہ دیجیے گا۔ کیا کہا اللہ نے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے لیے مزین کر دیا، سجا دیا، حب الشہوات، مرغوب چیزوں میں، من النساء، نمبر 1 عورت، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، اور جمع کیے ہوئے خزانے، من الذہب، اور سونا، والفضہ، اور چاندی، والخیل المسومۃ والانعام، اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، والحرث، اور کھیتی۔ اس کو سمجھیے گا، انسان کے اعتبار سے کس کو پسند نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو ابھی بیان ہوئی؟ اللہ نے انسان کے اندر یہ فطرت رکھا ہے، ان تمام چیزوں سے وہ کیا ہوتا ہے؟ اٹریکٹ ہوتا ہے، اس طرف کھنچاؤ ہے انسان کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلا چیز جو بیان کیا ہے وہ عورت، اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، میں اپنے بعد اپنی امت کے لیے سب سے بڑا جو آزمائش ہے اور فتنہ ہے وہ عورت کا ہے۔ کیا ہے؟ یہ مرد کے اندر اللہ نے رکھا ہے، وہ عورت کے طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن ایک خاص قاعدہ ہے۔ کیا ہے؟ حلال طریقے سے اس کو پورا کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ ثواب کا کام۔ نکاح آدمی کرتا ہے، نکاح کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اگر سنت طریقے سے کیا اور اس کی نیت اچھی ہو تو وہی عبادت ہے۔ وہ نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لیکن
یہاں پر جو بیان ہے سب سے پہلا انسان کی کمزوری کو بیان کیا ہے. کیا ہے وہ؟ عورت. نمبر 2 والبنین، اور بیٹے. کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ ہمارے بیٹے ہوں، ہماری نسل آئندہ آگے چلے. اسی طرح تیسری چیز جمع کیے ہوئے خزانے. پرانے زمانے میں خزانے ہوتے تھے، آج بینک بیلنس. کس کو پسند نہیں ہے؟ اسی طرح سونا اور چاندی. اور کہا والخیل المسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑے. اس سے کیا مراد؟ آج کے دور میں کیا سمجھ سکتے ہیں؟ برانڈیڈ گاڑی. پہلے کیا تھا؟ جس گھوڑا پر نشان لگا ہوتا تھا سب کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا. گھوڑا ہی سب لوگ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. جس پر خاص خوبصورت نشان ہو وہ بادشاہوں کے پاس جاتا تھا اور وہ بڑی اہم سواری تھی. آج کے دور میں کیا ہوگا؟ وہ برانڈیڈ کار، فراری ہے اور بی ایم ڈبلیو ہے اور فرائیں پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو کس کو پسند نہیں ہے؟ کہا یہ انسان کے اندر اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ رکھ دیا ہے. اور والانعام، اور مال مویشی جانور، والحرث، اور کھیتی. ایک ایک کو پھر سمجھیے. اللہ نے یہ ساری چیزیں انسان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بڑی اہم ہے اور پوری زندگی کا سمجھ نچوڑ ہے. آپ نے شاید فرائڈ کو پڑھا ہوگا، وہ بابا آدم سمجھا جاتا ہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں؟ نام بھول رہے ہیں. بہرحال وہ سائنسدان گزرا ہے اور اس کے یہاں بھی سب سے بڑی جو کمزوری انسان کی کیا ہے؟ وہ عورت. اٹریکٹ جو ہوتا ہے انسان کی خواہش جو ہوتی ہے، خواہش وہ. اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے. کیا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے مزین کر دیا، یعنی ان کے اندر رکھ دیا ہے کس چیز کو؟ شہوات. اور نمبر 1 پر ذکر کیا ہے عورت کا. بلکہ ایک واقعہ سنیں آپ کو، 9واں پارہ میں آئے گا سورہ آراف میں. ایک واقعہ، ایک آدمی گزرا ہے بنی اسرائیل میں، بلعم بن باعورہ. کیا نام تھا اس کا؟ بلعم بن باعورہ. وہ اتنا عبادت گزار آدمی تھا، اتنا عبادت گزار آدمی تھا کہ وہ جو کچھ زبان سے نکالتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی. وہ مستجاب الدعوات تھا. کیا تھا؟ مستجاب الدعوات. وہ زبان سے کوئی بات نکالتا تھا وہ آدمی، اللہ اس کو کیا کر لیتا تھا؟ قبول فرما لیتا تھا. اور اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک عورت کے چکر میں آ کر وہ اس طرح گرا، شیطان نے اس کو وہاں پھنسایا لا کر کہ وہ بالکل کفر پر مرا ہے. وہ کیا پر مرا؟ ایک طرف اللہ نے کتنا مقام دیا تھا کہ جو زبان سے بات نکالتا تھا اللہ قبول فرما لیتا تھا، لیکن ایک عورت کے چکر میں آ کر وہ وہاں پڑا کہ وہ اس کی موت کہاں ہوئی؟ کفر پر. تفصیل سے واقعہ 9واں پارہ میں آئے گا انشاءاللہ. ہم نے صرف اشارہ کیا. تو پہلی چیز کیا رکھا ہے؟ آزمائش ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا بتلایا؟ عورت. اسلام نے جائز طریقے سے، دیکھیے جو خواہش ہوتی ہے اس کو مارنے کے لیے نہیں کہا اسلام نے. ایسا نہیں کہ کچل کر سادھو سنت بن جاؤ جس طرح اور مذہب میں ہے. اور مذہب میں کیا ہے؟ چھوڑ دو یہ دنیا داری، کہاں چلے جاؤ؟ پہاڑ میں چلے جاؤ، سنت بن جاؤ، سادھو بن جاؤ، وہاں ویسی زندگی گزارو. اور عیسائیوں میں بھی ہے رہبانیت. رہبانیت بن جاؤ، راہب بن جاؤ، چلے جاؤ اور دنیا سے کوئی مطلب نہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ بلکہ زندگی گزارو جس طرح زندگی گزاری جاتی ہے. اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ شادی بھی کی ہے اور زندگی جس طرح عام انسان گزارتا ہے اس طرح انسان گزارنے کا ہے. ایسا نہیں کہ سادھو سنت بن جاؤ اور چلے جاؤ، نہیں. بلکہ وہ خواہش ہے، وہ جذبہ ہے. قرآن نے، اللہ نے اس جذبے کو صرف اتنا کہا کہ اس کو حلال طریقے سے پورا کرو، بس. حرام سے بچ جاؤ. دولت کس کو پسند نہیں ہے؟ سب کو پسند ہے. بلکہ قرآن نے کہا کہ ہم نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے اس کی محبت کو. لیکن اللہ نے قانون اتنا لگا دیا کہ حلال طریقے سے کماؤ، حرام سے بچ جاؤ. گاڑی لو، سب کو پسند ہے، لیکن وہی حلال طریقے سے لو، حرام سے بچ جاؤ. خلاصہ کلام یہ ہوا
یہ ساری چیزیں جو بیان ہوئی، نمبر 1 عورت، نمبر 2 مال، سونے چاندی گھوڑے اور اس طرح کی زمین جائیداد، یہ سارے کی چیز کی محبت انسان کے میں پائی جاتی ہے، لیکن صرف اللہ یہ چاہتا ہے اس کی محبت میرے حکم کے تابع رہے۔ یہ خلاصہ کلام ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1 منٹ میں سمجھا رہے بس۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر اللہ نے پیدا فرمائی ہے اور اللہ چاہتا ہے یہ ساری چیزیں انسان کے اندر رہیں، لیکن ہمارے حکم کے تابع رہیں۔ تم خواہش پوری کرو اپنی عورت سے، لیکن حلال طریقے سے، حرام سے نہیں۔ مال کماؤ، خزانہ بناؤ، جو کرنا ہے کرو، لیکن حلال طریقے سے، حرام سے نہیں۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ بالکل سادھو سنت بن جاؤ یا مسجد ہی میں رہو، تسبیح گنتے رہو، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ کماؤ بھی حلال طریقے سے، بال بچوں کو کھلاؤ، وہ بھی نیکی ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کا ہاتھ دیکھا اور ان کے ہاتھ پر کیا پڑا ہوا تھا؟ گٹھا پڑا ہوا تھا۔ وہ محنت مزدوری کا کام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بشارت دی ہے کہ حلال طریقے سے کمانا اپنے بال بچوں کے لیے بھی ثواب کا کام ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی اہم فلسفہ ہے، عام مذہب میں ہے۔ جین لوگ کو دیکھ لیجئے، بالکل کپڑا تک نہیں پہنتا، ایسا دنیا سے بھاگا ہوا ہے۔ ہندوؤں میں بھی ہے، جاؤ سادھو سنت بن جاؤ، دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ عیسائی میں بھی ہے، جاؤ دور پہاڑ پر عبادت کرتے رہو۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ رہبانیت حرام ہے۔ اگر تم چلے جاؤ گے بالکل دنیا چھوڑ کر، یہ قابل پسند نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ گھر بناؤ، گھر بساؤ، جو جس طرح ہم نے زندگی گزاری اس طرح گزارو۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن انسان سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ ان ساری کی محبت ہماری بعد رہے، ہمارے حکم کا تابع ہو کر تم اس چیز کو اختیار کرو، کوئی منع نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسجد میں رہو بس تسبیح گنتے رہو صبح سے لے کر شام تک، نہیں، بلکہ نماز پڑھو، اس کے بعد کہا کہ جاؤ رزق تلاش کرو، بلکہ کہا کہ اگر تم بیوی کے منہ میں لقمہ حلال کھلاؤ گے وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ کا ثواب ملے گا تم کو۔ بلکہ ایک عجیب صحابہ کے دور کا ایک واقعہ سنایا آپ کو۔ ایک صحابی ہیں عمر ابن عاص، کیا نام ہوگا؟ عمر ابن عاص، بہت بڑے صحابی ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص، ان کی شادی ہو گئی۔ کن کی شادی ہوئی؟ عبداللہ ابن عمر کی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے زیادہ عبادت کرنے سے منع کیا تھا۔ آپ سوچ لیجئے کتنا عبادت کرتے ہوں گے۔ زیادہ عبادت کرنے سے منع کیا تھا عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو۔ بہرحال واقعہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کا واقعہ ہے یہ۔ ان کی شادی ہو گئی، بیچارے یہ کیا، شادی ہو گئی، نہ بیوی کی طرف کوئی دھیان لگاتے تھے نہ کچھ، دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر نماز پڑھا کرتے تھے۔ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے جو ابا تھے عمر ابن عاص، وہ گئے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہیں اللہ کے رسول ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرائی ہے تو دیکھتا ہی نہیں، ادھر دھیان ہی نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا اور کہا کیا کرتے ہو، تمہارا کیا مشغلہ ہے، کیا کیسے دن گزارتے ہو؟ اب یہ جا کر بیان کیے ہیں، اور سوچا تھا کہ بڑی واہوائی ملے گی کہ اتنی عبادت کرتے ہو۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا معمول تھا کہ ایک دن میں قرآن ختم کر دیتے تھے، ایک دن میں قرآن ختم کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا، کیا کہا؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اور کم کرو اس کو۔ کہا 1 مہینہ میں ایک بار قرآن ختم کرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول میرے اندر اور طاقت ہے۔ کہا 15 دن میں۔ کہا نہیں اللہ کے رسول میرے اندر اور پڑھنے کی طاقت ہے۔ کہا 1 ہفتہ میں قرآن ختم کرو، اس سے جلدی نہیں کرنا۔ اسی طرح کہا روزہ رکھو لیکن وقفہ کر کر کے، ایسا نہیں کہ روزہ رکھ رہے نہیں، بلکہ یہ بار بار اصرار کرتے ہیں، تب ان کو اللہ کے رسول نے اجازت دیا کیا؟
صوم داؤدی رکھو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو۔ انہی سے یہ حدیث روایت ہے، کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ عَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ چار باتیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، کیا کہا؟ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم پر بھی تمہارا حق ہے۔ جسم کیا چاہتا ہے؟ آرام کرنے کے لیے، تو عبادت کرو، ساتھ ساتھ میں آرام بھی کرو۔ وَإِنَّ عَيْنَيْكَ لِحَقًّا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اسی طرح آگے کہا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ ایسا نہیں کہ تم عبادت کرتے رہو ادھر دھیان نہیں لگاؤ۔ اور کہا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری ملاقاتی جو آتے ہیں ان پر بھی تمہارا حق ہے۔ کیا بات؟ چار باتیں فرمائی اللہ کے رسول نے، چاروں سمجھ میں آ گئی؟ پہلی چیز کیا کہا؟ تمہارے جسم کا بھی حق ہے تم پر۔ ایسا نہیں کہ رات بھر عبادت کرتے رہو دن بھر روزہ رکھو، نہیں، اس کو آرام دو، اس کی طاقت کے لیے سامان بھی کھاؤ، یہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ اگر کوئی اس نیت سے اچھی غذا لے رہا ہے کہ ہمارا جسم ٹھیک رہے گا، ہم عبادت اس سے زیادہ کریں گے، ثواب ملے گا اس کو۔ اسی طرح کیا کہا؟ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، آنکھوں کو آرام دو، سو۔ اور کہا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تم پر، اس کے ساتھ رہو، اس کو ٹائم دو، اس کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہے یا جو کام ہوتا ہے وہ یہ بھی ہے، اس کے حق میں شامل ہے۔ اور آخر میں کیا کہا؟ وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جو لوگ ملنے آتے ہیں تم سے، ملاقاتی، ان کا بھی حق ہے۔ کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی لوگ ملنے آئے ان کا بھی حق ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ان کو بھیج دیجئے، نہیں، صوفی سلاٹ بن کر نماز پڑھ رہے ہیں، کسی سے دنیا سے ملتے نہیں، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ بلکہ جو آپ سے ملنے آتا ہے، کہا اللہ کے رسول نے اس کا بھی حق ہے، اس سے ملو۔ بلکہ ایک حدیث سنائیں آپ کو، اللہ کے رسول نے کہا اللہ ایسے بندوں سے محبت نہیں کرتا جو سخت جھگڑالو ہو، جو سخت جھگڑالو ہو، لوگوں سے نہیں ملتا ہے، اپنی زبان میں کہیے تو کھڑوس ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور دوسری حدیث میں کہا اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو لوگوں سے اچھے سے ملتا ہے، لوگوں سے اچھے سے ملتا ہے، اور لوگ بھی اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے خوب ملنسار ہو کر اس سے ملتے ہیں۔ اللہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کا حق ہے، اگر آپ سے کوئی ملنے آ رہا ان کو وقت دیجئے، ان کے ٹائم ملائیے، منہ مت بنا لیجئے۔ منہ ایسا نہیں ہے کہ منہ بنا لیجئے، بلکہ نہیں، بلکہ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آیا ہے، آپ خاندانی گھر کا یہ طریقہ رہا ہے، کچھ بھی ہے اس کو بیٹھائیے، آپ عزت سے بات کیجئے، کچھ نہیں تو کچھ کھانے پینے کو پیش کیجئے، اور کچھ بھی نہیں تو سادہ پانی لے کر اچھے سے تو بات کیجئے۔ یہ ہے طریقہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ دنیاوی فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگ آپ سے قریب ہوں گے۔ آدمی پانی پلانا کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی آیا ہے، آپ اس سے بولیے ہی نہیں، دوبارہ آئے گا؟ وہ نہیں آئے گا۔ تو اسلام نے ساری چیزیں سکھلائی ہے، اللہ کے رسول نے کر کر دکھلایا ہے۔ کیا کہا؟ تمہارے ملنے والے کا بھی حق ہے، اگر کوئی آتا ہے تو آپ اس سے جا کر اچھے سے ملیے، اس کو بیٹھائیے، اچھے سے بات کیجئے، پانی پیش کیجئے، کچھ کھانے کو پیش کی نہیں تو گڑ کم سے کم دے دیجئے، پانی پی لو۔ یہ ہے طریقہ۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ آپ سے قریب ہوں گے، آپ سے محبت کریں گے، یہ دنیاوی فائدہ ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اللہ راضی کیوں ہوگا؟ آپ نے اس کے مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، پانی پلایا، کچھ کھلا پلا دیا، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے بعد اپنے نسل کو سکھلانے کی ہے۔ آپ عورتیں ہیں، آپ سے ہم خاص طور پر یہ گزارش کریں گے، یہ چیزیں آپ اپنے اولاد کو ٹرانسفر کیجئے، بالکل ازبر کرائیے، پکا۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ اور کوئی بھی آنے والا آئے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان آئے تب بھی، غیر مسلم آئے تب بھی،
بلکہ ایک واقعہ سنایا آپ کو، ابھی ترنت یہ واقعہ یاد آیا. کیا؟ اللہ کے رسول کے زمانے کا واقعہ ہے. دیکھیے، اگر کوئی بھی اللہ کے رسول کے اوپر ان کی زندگی کو فالو کرے گا وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. ان کے وقت کا واقعہ ہے. ایک آدمی گزرا ہے حاتم طائی، آپ نے سنا ہوگا نام، بہت مشہور آدمی ہے. اس کا کیا نام ہے؟ حاتم طائی. یہ لوگوں کو خوب کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، سخاوت میں مشہور تھا. بلکہ اس کے اوپر ایک فلم بھی ہے بالی ووڈ کا، حاتم طائی، بہت مشہور ہے. اس کا زمانہ کب ہے؟ حضور سے تھوڑا سا پہلا. حضور کوئی آدمی نہیں دیکھا ہے. حاتم طائی کے جو بیٹے ہیں عدی ابن حاتم، ان سے حضور کی ملاقات ہے، وہ صحابی ہیں. تو حاتم طائی جو تھا لوگوں کو کھانا کھلانے میں، پانی پلانے میں بڑی مشہور تھا. کہا جاتا ہے کہ اس سے آگے کوئی نہیں نکلا، اس طرح مشہور تھا وہ. تو ہم نے کہا، ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ صحابہ سے اور حاتم طائی کے قبیلے سے لڑائی ہوئی. کیا ہوئی؟ جنگ ہوا ہے ایک 5 ہجری میں. صحابہ وہاں گئے اور اللہ نے ان لوگوں کو کیا دیا؟ جیت دیا. اس دور میں کیا تھا؟ جو سامنے والا لشکر ہار جاتا تھا اس کے لوگوں کو پکڑ کر قیدی بنا لیتے تھے. تو حاتم طائی کی بیٹی کو صحابہ قیدی بنا کر کہاں لے آئے؟ اللہ کے رسول کے پاس. جب اللہ کے رسول کو یہ بات پتا چلی یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، اس بیٹی نے آ کر کیا کہا؟ اللہ کے رسول، میرا باپ بڑا نیک تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا. اللہ کے رسول نے حاتم طائی کی وجہ سے اس کی بیٹی کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اور صرف آزاد نہیں کیا بلکہ کیا کہا؟ لاؤ، سواری کا بھی انتظام کیا. حالانکہ وہ نوکرانی بن چکی تھی. جو غلام بن کر آنا مطلب نوکرانی بن گئی تھی وہ. تو اللہ کے رسول نے کتنا بڑا احسان کیا. کہا سواری بھی لاؤ، سواری کا بھی دیا انتظام، سفر میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ بھی دیا اور کپڑا بھی دیا، اوپر سے چادر اڑایا. اور یہ میسج دیا کہ بیٹی بیٹی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی، دشمن کی بیٹی کیوں نہ ہو. اتنا حسن سلوک کیا اللہ کے رسول نے حاتم طائی کی بیٹی پر. جب وہ بچی گئی ہے اپنے گھر میں، جو اس کا بھائی تھا، اس کا کیا نام تھا؟ عدی ابن حاتم. وہ صحابی ہو گئے ہیں بعد میں. وہ تو آدمی بھاگ گیا تھا، صحابہ کی پکڑ میں نہیں آئے تھے. وہ جب گئے ہیں تو اپنی بہن نے کیا کہا اپنے بھائی سے کہ تمہیں محمد سے ملنا چاہیے، تمہیں محمد سے ملنا چاہیے. کیا شاندار اخلاق کا وہ آدمی ہے اور لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہے. اپنی بہن کی بات سن کر حاتم طائی کا بیٹا کیا آیا؟ اللہ کے رسول کے پاس آیا. اب دیکھیے ملنے والے پر اللہ کے رسول کا کیا طریقہ تھا، یہ بتانے جا رہے ہیں. سارا کچھ بتانے کا مقصد اب ہے جو بتانے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول ایک گدا پر بیٹھا ہوئے تھے. گدا کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں؟ جو سردار ہوتا تھا، یہ جو مین لوگ ہوتا تھا، وہ لوگ بیٹھنے کے لیے استعمال کرتے تھے. وہ جانور کے کھال میں روئی وغیرہ بھر کر یا جانور کا رواں وغیرہ بھر کر گدا نما بنا دیا جاتا تھا. اللہ کے رسول اس پر بیٹھے ہوئے تھے اور چار طرف صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حاتم طائی کا بیٹا عدی ابن حاتم جو جنگ سے بھاگا ہوا تھا، وہ آیا اور اس کو یہ ڈر بھی لگ رہا تھا، پتہ نہیں ہم قید کر لیے جائیں گے، کیا ہوں گے. آیا، جب آتا ہوا دیکھا اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور اس کو اپنی جگہ بٹھایا. جہاں وہ گدا پر بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول، اس کو اپنی جگہ بٹھایا. کس کو؟ ایک دشمن کو. ایک دشمن تھا وہ، اور عیسائی تھا. ایسا نہیں کہ مسلمان تھا، عیسائی تھا. اللہ کے رسول اپنی جگہ چھوڑ دیا اور اس کو بیٹھایا ہے. کس کو؟ ایک دشمن کو اور ایک عیسائی کو. اتنا عزت دیا ہے اللہ کے رسول نے. اس کے بعد اسے جو باتیں کی ہے وہ آدمی اپنا دل ہار دیا. کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھا دیجئے. وہیں پر بیٹھے بیٹھے وہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آئے تو منہ مت بنائیے، بلکہ یہ تعلیمات جو دین ہم کو سکھلایا ہے آگے ٹرانسفر کیجئے، اپنی نسلوں کو سکھلائیے. اس طرح لوگوں کی تعظیم کی جاتی ہے. بلکہ ایک اور حدیث بتائیں آپ کو. اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟
اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ بڑی اہم ہے. کیا جواب دیا؟ حالانکہ اسلام ہے پہلا کلمہ پڑھنا، دوسرا کلمہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو اسلام میں گزر چکا ہے. اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا. لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا، یہی اسلام کا لب لباب ہے، گودا ہے. آج اس ملک میں چاہیے تھا کہ ہم یہ نظیر پیش کرتے، لوگ ہم سے اسلام کو سیکھتے، لیکن مسلمان ہی اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا تو دوسرے کو کیا سکھلائے گا؟ آج یہ میسج دینا تھا. اور یہاں جو غیر مسلم لوگ ہیں بڑے بھولے بھالے ہیں. اب تو کچھ خرافات ہو گئے لیکن بہت بھولے ہیں ابھی بھی. ان کو ضرورت ہے سکھلانے کی. آپ اپنے کریکٹر سے دکھلائیے، چاہے آپ آفس میں ہو، پڑھنے جائے ہوں، کالج میں ہو، کہیں بھی ہو، دکھلائیے اپنے کریکٹر سے کہ مسلمان ایک ایسا ہوتا ہے. لوگوں کی عزت کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو پانی پلانا، ان کے کام آ جانا، یہ اسلام ہے. تو بہرحال ایک بات سے بات کتنی نکل گئی، بات اصل رہ جائے گی جہاں پڑھا رہے تھے. تو اسلام کا مقصد کیا بتایا؟ بات کہاں سے نکل گئی تھی کہ تمہارے جو ملنے والے آتے ہیں ان کا بھی حق ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو بیان ہوئی، نمبر ایک، عورت سب سے بڑا اٹریکشن کا جو ذریعہ ہے وہ عورت ہے ایک مرد کے لیے، اور عورت کے لیے بھی ہے. تو بہرحال پہلی چیز. دوسری چیز، اور یہ بھی مثال مشہور ہے کہ ایک عورت 1000 مرد کو گمراہ کر سکتی ہے. دوسری چیز، بیٹا کس کو پسند نہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا نسل آگے بڑھے. تیسری چیز، جمع کیے ہوئے خزانے اور سونے اور چاندی اور برانڈیڈ سواری، نام لگے ہوئے گھوڑے اور چوپائے جانور اور کھیتی. کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ کل کا کل کیا ہے؟ دنیا کا ساز و سامان ہے. یہ سارا چیز گنا کر جو انسان کو بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے، کوئی بھی ہو انسان، ہم ہو یا آپ ہو، اللہ نے کیا کہا آخر میں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اس سے اچھا ٹھکانہ ہے، اس سے اچھا ٹھکانہ ہے. خلاصہ کلام اس آیت کا کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں آپ اختیار کیجئے لیکن اللہ کے حکم کو آگے رکھیے. بات 100 بات کا ایک بات یہی ہے، کمائیے اللہ کا حکم، شہوت پوری کیجئے جو حلال طریقہ ہے اس سے، حرام سے نہیں، بس یہی اللہ چاہتا ہے، کچھ نہیں. آگے کہا یہ سارا کچھ دنیا کا مال و متاع ہے اور اس سے بہتر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اب آگے کہا اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کہ آپ کہہ دیجئے، کیا میں بتاؤں تم کو اس سے بہتر؟ للذین اتقوا عند ربہم، پرہیزگاروں کے لیے ہے اپنے رب کے ہاں، جنات تجری من تحتها الانہار، باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاک صاف ستھری عورتیں ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا. جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ کی رضا ہی کی وجہ سے. اللہ اگر راضی ہو گیا تو سارا چیز آسان ہے. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا. آخر میں بیان کیا. پھر بتلا دیں اللہ نے پہلی آیت میں کیا کہا؟ یہ دنیا کا سامان ہے اور اس سے بہتر اللہ کے پاس ہے. اور کہا آپ اعلان کر دیجئے کہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ نے تیار کیا ہے کیا؟ ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ لوگ، اور پاک صاف ستھری عورتیں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کی نگاہ میں ہے یہ بندے. کیا ہیں ایسے بندے؟ کیا ہیں؟ اللہ جانتا ہے ان کو. آگے کہا الذین یقولون ربنا، انہی کی بات آگے کہا جو لوگ نیک ہیں، جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، اننا ہم ایمان لائے، آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ہم ایمان لائے سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزخ کی عذاب سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ لگاتار بولنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی دماغ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو پھر سمجھا رہے ہیں
اللہ نے نیک بندوں کا تذکرہ کیا کہ نیک بندے جو ہیں پرہیزگار ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا ہے؟ جنت، باغات، اور اللہ کی رضامندی ہوگی اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ، اور ایسے بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ اور کہا الذین یقولون ربنا، جو ایسے بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے دعا اہم ہے، چاہیں گے کہ دعا یاد کر لیجئے۔ نیک لوگوں کا کیا دعا ہونا چاہیے اللہ نے یہ بتلا دیا۔ کیا کہا؟ نیک لوگ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، سو بخش دے ہم کو، ذنوبنا، ہمارے گناہوں سے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آگے کہا والصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اور صبر کرنے والے۔ دیکھیے نیکی لوگوں کے صفات کو بیان ہو رہا ہے، آگے کنٹینیو۔ کون ہیں؟ الصابرین، نمبر 1 صبر کرنے والے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جو نیک ہوتے ہیں صبر کرتے ہیں۔ دیکھیے صبر آدمی ایک چھوٹا سا لفظ بول دیتا ہے، لیکن بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے۔ اس آدمی سے پوچھئے جو غم میں ہے، پریشانی میں ہے، کھانے کو نہیں ہے، تب بھی وہ اللہ سے صبر کر رہا ہے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑ رہا۔ کتنی بڑی بات ہے! تو صبر بہت بڑی شے ہے۔ کہا الصابرین، اور قرآن میں بھی آیا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آدمی کو کیا چاہیے؟ اگر کوئی دکھ آئے، پریشانی آئے، تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ایسا واولہ نہیں مچائے۔ اگر کوئی پریشانی آ گئی کہ ہم ہی ملے تو اللہ میاں کو یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے، انسان نکال دیتا ہے ناشکری میں، بلکہ صبر کے دامن کو آدمی مضبوطی سے پکڑے رہے۔ تو نیک لوگوں کا صفات بتایا جو نیک ہیں۔ نمبر 1 الصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچے ہیں۔ سچ میں کس میں؟ جو کہتے ہیں اس میں بھی سچے ہیں، اور جو اعمال کر رہے ہیں اس میں بھی سچے ہیں۔ والقانتین، اور حکم بجا لانے والے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں۔ والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ دیکھیے ایک لفظ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس میں وسعت بڑی ہے، غریب کو دے دینا یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اصل جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کتاب کو پھیلانے کے لیے، اور اللہ کی حکومت اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے، یہ ہے اس میں خرچ کرنا، اس میں جد و جہد کرنا، یہ ہے۔ تو کہا والمنفقین، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور جو استغفار طلب کرتے ہیں سحر کے وقت۔ کب؟ سحر کے وقت۔ پہلی چیز صبر کرنے والے، دوسری چیز کن کا تذکرہ ہو رہا؟ نیک لوگوں کا۔ پہلی چیز صبر کرنے والے ہیں، دوسری چیز سچ بولنے والے ہیں، تیسری چیز اللہ کے حکم کو بجا لانے والے ہیں۔ والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار طلب کرنے والے ہیں کب؟ پچھلا پہر۔ پچھلا پہر مطلب سحر کے وقت، سحری یعنی کہ خلاصہ کلام تہجد کے وقت۔ تہجد کے وقت، تہجد کے وقت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ نچلے آسمان پر آ جاتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے باضابطہ، کون ہے جو ہم سے مغفرت طلب کرے گا، کون ہے جس کو رزق چاہیے۔ اس وقت تو مسلمان کیا ہوتا ہے؟ سویا رہتا ہے۔ حکم ہم کو ہے کہ اٹھو اور اللہ سے کچھ طلب کرو۔ ایسے تو 5 نمازیں فرض ہیں، تہجد فرض نہیں ہے، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے اس وقت، تو زیادہ قبول ہوتی ہے۔ بلکہ آج کل بہت ہے، بتلا دیں ایک بات، مسلمانوں کا کیا بن گیا ہے آج کل رویہ؟ 10 بجے سو کر اٹھتا ہے اور برش کرتا ہوا بچہ نکلتا ہے باہر، اور والدین کو کیا بیوقوف بناتا ہے؟ ہم رات میں پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رات میں پڑھتے ہیں۔ یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ اگر پڑھنا ہی ہے تو سب سے جو بہتر وقت ہے پڑھنے کا، آپ جلدی سو جائیے اور صبح اٹھ جائیے۔ کب؟ ہاں، اس وقت سب سے بہتر ہے پڑھنے کا۔ اگر آپ رات میں جھک جھک کر سوئیے گا اور 4 گھنٹہ پڑھیے گا، اور اس وقت فریش ہو کر 1 گھنٹہ سوا گھر میں پڑھ لیجئے گا، وہ 4 گھنٹے پر بھاری ہے۔
یہ ہے طریقہ. اور سب سے بڑی بات فطرت سے آپ لگے رہیں گے. فطرت کیا؟ جو نیچر ہے. اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے. اگر آپ زیادہ دن تک رات میں جاگتے ہیں 2 بجے تک 3 بجے تک 4 بجے تک اور صبح 12 بجے تک سوتے ہیں اور والدین کو بیوقوف بنا دیتے ہیں کہ سو رہے ہیں پڑھ رہے تھے رات میں, تو کیا ہوگا؟ آپ جوانی میں تو جھیل لیجئے گا, بڑھاپا میں ایک دم محسوس ہو جائے گا کیونکہ آپ نے نیچر کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, طبیعت خراب ہو جائے گی. تو بہتر کیا ہے؟ سب سے بہتر وقت 9 بجے کا عطیرہ بہتر وقت ہے کہ جلدی سو جائیے, اور پڑھنا ہے تو تہجد سے پہلے اٹھ جائیے 3 بجے یا اس طرح, اس وقت زیادہ فائدہ کرے گا. بہرحال یہاں پر تو وقت آیا ہے کس کے بارے میں؟ مستغفرین, جو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ استغفار طلب کرتے ہیں. اس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہے؟ آئندہ ہفتہ کے بارے میں کچھ اعلان سمجھ لیجیے, لیکن